وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے مرکب اضافی شروع کیا تھا، تو سب سے پہلے ہم اس کا ہوم ورک جو ہے وہ کرتے ہیں۔ 7 نمبر عالم الغیب والشہادتی۔ عالم الغیب والشہادتی، غیب اور حاضر کا یا غیب اور موجود کا جاننے والا۔ رسول اللہ، اللہ کا رسول۔ رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب اور 2 مغربوں کا رب۔ بیوت النبی، نبی کے گھر، نبی کے یعنی کہ بیوت جو ہے وہ جمع ہے، بیوت النبی۔ ذکر الرحمانی، رحمان کا ذکر۔ یوم الجمعتی، جمعہ کا دن۔ اللہ کا خوف۔ اب یہ عربی میں ترجمہ کریں۔ اللہ کا عذاب، عذاب اللہ۔ ہاتھی کا سر، رأس الفیل، کسی ہاتھی کا سر۔ ایک کتاب کا سبق۔ درس کتاب۔ اللہ کا رنگ۔ اللہ کی مدد۔ رسول کی دعا، دعاء الرسول۔ کسی عمل کرنے والے کا عمل۔ منتخب نصاب۔ لوگوں کے مال۔ اموال الناس، تمام جہانوں کا رب۔
اچھا جناب، آج ہم کچھ سیمپل مرکب کریں گے. مثال کے طور پر دیکھیے، سب سے پہلے اوپر کیا ہے؟ مدرسے کا استاد، سمپل مرکب اضافی. مدرسے کا استاد نیک ہے. یہاں ڈیفائن کریں، مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں. اور مبتدا کیا ہے؟ مرکب اضافی. کیا ہو جائے گا؟ اچھا جی، یہاں کیا ہے مبتدا؟ زید مدرسے کا استاد ہے. مبتدا کیا ہے؟ زید صاحب کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کیا ہیں؟ مدرسے کا استاد ہے. خبر اگر مرکب اضافی ہو تو معرفہ آ سکتی ہے. خبر کے معرفہ ہونے کی ہم نے پہلے ایک ایکسیپشن بتائی تھی آپ کو، بلکہ دو بتا چکے ہیں. خبر کبھی کبھی معرفہ بھی ہوتی ہے. خبر اسم علم ہو، ویری گڈ، تو معرفہ ہوتی ہے، یا اس پہ ضمیر فاصل لگی ہو تو اس صفت کو معرفہ کرتے ہیں. خبر اگر مرکب اضافی بن جائے تو معرفہ ہو سکتی ہے. محنتی زید مدرسے کا استاد ہے. ترکیب کریں اردو میں، کیا ہے مبتدا؟ کیا ہے؟ محنتی زید. یہ کون سا مرکب ہے بھائی؟ توصیفی. اور مدرسے کا استاد ہے، یہ خبر ہے اور یہ مرکب اضافی ہے. محنتی زید. زید معرفہ ہے، اس کو ملانے کے لیے نون زیر نہیں دی گئی. المجتہد، ال کی وجہ سے معرفہ ہے. رفع میں ہے، رفع میں ہے. مذکر ہے، مذکر ہے. واحد ہے، واحد ہے. معرفہ ہے، معرفہ ہے. چاروں شرائط پوری ہو گئی، یہ مرکب توصیفی ہو گیا. ترکیب کیا ہوگی؟ موصوف، صفت، مرکب توصیفی، مبتدا، مضاف، مضاف الیہ، مرکب اضافی، خبر. مبتدا، خبر، جملہ اسمیہ. اگر مرکب اضافی خبر کے طور پہ آ رہا ہو تو معرفہ آ سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ کہیں نا زید معلم مدرسۃ، تو اس کا ترجمہ ہوگا زید کسی مدرسے کا استاد ہے. بات ٹھیک ہے؟
بالکل جملہ، یعنی کہ وہ مدرسہ ان نون ہے. مدرسے کا استاد خوش دل آدمی ہے، اس میں مبتدا کیا ہے اور کون سا مرکب ہے؟ کیسے پہچانا؟ کا کے یکی. خوش دل آدمی خبر مرکب توصیفی ہے. ال کیسے آ گیا؟ مضاف پہ الحرام، تنوین حرام. اچھا جی، اسی کو اگر ہم مؤنث کرنا چاہیں تو معلمۃ المدرستی، ٹھیک ہے نا. معلمۃ المدرستی صالحۃ، فاطمۃ معلمہ، فاطمۃ معلمۃ المدرستی. فاطمۃ المجتہدۃ، فاطمۃ المجتہدۃ معلمۃ المدرستی. معلمۃ المدرستی امرأۃ مبسوطۃ. یہاں تک آپ حضرات کو سمجھ آ گیا؟ اب تھوڑا سا ہم ایک سٹیپ آگے جا رہے ہیں. پھر ہم اسی کو لیتے ہیں مدرسے کا استاد. یہ مرکب تھوڑا لمبا ہو گیا، اس میں کا یا کے یا کی دو دفعہ آ گیا. اچھا، جب مرکب اضافی کمپلیکس ہو رہا ہے، لمبا ہو رہا ہے، اور اس میں ایک اسم جو ہے وہ مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف الیہ بھی بن رہا ہے، تو صرف ایک پوائنٹ نوٹ کرنا ہے، ایک فارمولا آپ نے نوٹ کرنا ہے اور آپ کا مرکب تیار ہو جائے گا. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اسم بیک وقت مضاف بھی بن رہا ہو اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہو، اگر کوئی اسم بیک وقت مضاف بھی بن رہا ہو اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہو. دیکھیں یہ ہے مضاف، یہ اس کا مضاف الیہ ہے، یہ مضاف ہے اس کا، اور یہ مضاف جو ہے یہ ہے اس کا، اور یہ حضرت جو ہیں وہ اس کے مضاف الیہ بھی ہیں. تو اصول کیا ہے؟ کوئی اسم بیک وقت اگر مضاف بھی بن رہا ہو اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہو تو اس پر نہ ال آتا ہے نہ تنوین. یہ شرطیں کس کی ہوگی پوری؟ کس پہ ال اور تنوین نہیں آتا؟ مضاف پہ. تو جو اسم بیک وقت مضاف بھی بن رہا ہو مضاف الیہ بھی بن رہا ہو تو اس پر نہ ال آئے گا نہ تنوین، اور وہ حالت جر میں ہوگا، ختم. یعنی کہ دونوں کے خصائص اس میں پورے ہو جائیں گے. اس پر ال بھی نہیں آئے گا، تنوین بھی نہیں آئے گی، اور وہ حالت جر میں بھی ہوگا. کوئی اسم اگر بیک وقت مضاف بھی بن رہا ہو اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہو تو اس پر ال بھی نہیں آتا، لام تعریف، تنوین بھی نہیں آتی، وہ حالت جر میں ہوتا ہے. اب میں مثال بتاتا ہوں آپ کو. دیکھیں پہلا تو سمپل جو ہے یہ والا، اس صورت میں آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے آخری کو پہلے پکڑنا ہے، سب سے آخر، جو اس رو میں سب سے آخر میں ہے نا، بڑے مرکب کے سب سے آخر سے سٹارٹ کرنا ہے. یہ ہو گیا مضاف.
یہ کیا ہے؟ بیک وقت مضاف بھی بن رہا ہے، مضاف، اس پہ ال بھی نہیں ہے، اس پہ تنوین بھی نہیں ہے، اور یہ حالت جر میں ہے۔ بیت، بیت تلمیذ معلم المدرستی، یہ دونوں اسماء جو ہیں بیک وقت مضاف بھی بن رہے ہیں، مضاف الیہ بھی بن رہے ہیں۔ نحن انصار اللہ، یہ بتائیں یہ جملہ ہے یا کوئی مرکب ہے؟ یہ عبارت جملہ ہے، مبتدا کیا ہے اس میں؟ یہ مبتدا ہو گیا انصار اللہ خبر۔ اللہ اللہ متقیوں کا ولی المتقین، متقیوں کا جامع کا مطلب ہے جمع کرنے والا، اکٹھا کرنے والا۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین، حرف مشبہ بالفعل۔ ہیں جی چلیں، اس کی نسب کیوں ہے؟ آگے چلیں، اچھا مضاف، آگے چلو۔ اس لیے کہ یہ مضاف ہے، یہ مضاف کے ان کے دو مضاف ہیں، لہٰذا یہ ہم بولیں گے یہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ہم لکھ رہے ہیں تاکید کے لیے فی الحال۔ یہ مرکب اضافی ہے جی، زلزلۃ الساعۃ، پہچان کیا ہے کہ پہلے اسم پہ نہ ال ہے نہ تنوین، اور دوسرا اسم ساتھ والا جو ہے وہ حالت جر میں ہے، مرکب اضافی کی علامتیں پوری ہوگی۔ اچھا، اور ہم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ مرکب کے رفع نصب میں ہونے کا دار و مدار کس چیز پہ ہے؟ مرکب اضافی کے رفع نصب یا جر میں ہونے کا دار و مدار یا اس کا نشان، اس کی علامت مضاف پر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یہ نصب میں ہے، کس کی وجہ سے؟ یہ پورا مرکب نصب میں ہو گیا، کس کی وجہ سے؟ اور اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا یا انا کا اسم، ہم فی الحال مبتدا کہیں گے۔
یہ دو اس اسما ہیں، انڈیپینڈنٹ ہیں. انڈیپینڈنٹ اس لیے ہے کہ ان کے بیچ میں واو لگا ہوا ہے، اور دونوں معرفہ ہیں. دنیا یہ حالت جرم ہے. ہم کہتے ہیں دنیاوی زندگی. ایک ہے حیات الدنیا، دنیا کی زندگی. الحیات الدنیا یہ صفت موصوف ہے، دنیاوی زندگی. اب اس کو اور میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کو تھوڑا سا میں مزید اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سمپلیفائی کروں کہ ٹھیک، یہ تھوڑا سا غیر روایتی انداز ہے یہ والا، کیونکہ یہ صفت کی وجہ سے جرم ہے. مضاف الیہ اصل میں یہی ہے. میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں ترجمے میں. ربنا آتنا فی الدنیا، اب یہ فی لگ گیا حرف جار، تب بھی دنیا دنیا ہی رہا. ان الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، دنیا پیدا کی گئی تمہارے لیے اور تم پیدا کیے گئے آخرت کے لیے. وہاں ان الدنیا، دنیا دنیا ہی رہا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں رفع ہے. گویا دنیا کیا ہے؟ لیکن یہاں پر یہ حالت جرم ہے. مرکب توصیفی تو بنے ہیں اس کے بعد. جی اصل میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں نا غیر روایتی انداز، روایتی انداز کیا ہے کہ وہ ڈیفائن کرتے کہ مضاف الیہ یہ ہے، یہ جرم ہے اس کی صفت ہونے کی وجہ سے. تو جب آپ اللہ تعالیٰ موقع لائے، جب آپ پراپر کتابیں پڑھ رہے ہوں ترکیب قرآن وغیرہ کی، تو وہاں پر لکھا جائے گا کہ الحیات مضاف الیہ وصفتہ الدنیا. اگر اس کی صفت ہے تو یہ موصوف صاف کس حالت میں ہے؟ اور صفت موصوف چاروں لحاظ سے ایک جیسے ہوتے ہیں، مبنی. المال والبنون، مال اور بیٹے، زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت ہیں. دنیا، کسی نے اگر ترجمہ کیا دنیا کی زندگی کی زینت ہے تو وہ یہ ترجمہ کی، اس کا ترجمہ نہیں ہے. یہاں پر الحیات الدنیا آئے گا دنیاوی زندگی. ایک قاعدہ ہم نے آج یہی پڑھا ہے کہ کوئی اسم بیک وقت اگر مضاف بھی بن رہا ہو اور مضاف الیہ بھی بن رہا ہو تو اس پر ال بھی نہیں ہوتا، تنوین بھی نہیں ہوتی، اور وہ حالت جر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 72، پیج 72. نمبر 1، میں پھر آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ
اس کی ہیپننگ کم ہے، لمبا مرکب اضافی کم استعمال ہوا ہے قرآن میں، لہٰذا آپ کے علم میں ہو، آپ پہچان سکتے ہو، باقی اتنا مشکل نہیں ہے۔ بابو بیتی غلام الوزیری، اب وزیر یہاں منسٹر کے معنی میں ہے، کسی صاحب کا نام وزیر ہو تو اور بات ہے، لیکن الوزیر آیا ہے تو وزیر جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں۔ ہاں جی، اب اس کا ترجمہ بھی کریں گے تو آپ اینڈ سے ہی شروع کریں گے۔ وزیر کے غلام کے گھر کا دروازہ، گویا جب مرکب اضافی لمبا ہو جائے تو چاہے آپ ٹرانسلیشن عربی میں کر رہے ہوں چاہے اردو میں کر رہے ہوں، شروع کرنا ہے آپ نے اس مرکب کے اینڈ سے۔ طالبات مدرسۃ البلد، شہر کے مدرسے کی طالبات، یہاں پر مدرسہ جو ہے وہ مضاف الیہ بن رہا ہے طالبات کے لیے اور مضاف بن رہا ہے بلد کے لیے۔ شہر کے مدرسہ کی طالبات۔ نمبر 13، لحم صید البری، خشکی کے شکار کا گوشت۔ حج بیت اللہ، اللہ کے گھر کا حج یا کا ارادہ۔ دو چھوٹی چھوٹی آیات ہم اور لکھ لیتے ہیں، باقی آپ حضرات کا ہوم ورک ہے جی۔ یہ کیا ہے جی؟ اللہ کا وعدہ حق ہے۔ مبتدا کیا ہے اس میں؟ انا حرف مشبہ بالفعل، یہاں ہم لکھ رہے ہیں تاکید کے لیے۔ وعدہ مضاف، اللہ مضاف الیہ۔ حق خبر۔ اچھا، وعدہ کی نسب ان کی نسب، یہاں ان اللہ سریع الحساب، پھر یہ تاکید کے لیے آ گیا۔ اللہ اس کا اسم یا مبتدا، سریع موصوف نہیں ہے بھائی، سریع بہت جلدی کرنے والا، حساب کا جلدی کرنے والا، بے شک اللہ حساب کا جلدی کرنے والا یا جلد حساب کرنے والا۔ یہ ہم اردو میں ہم 100% وہ قوانین مرکب اضافی کے پورے نہیں کرتے، کا کے کی، ہماری زبان میں ایکسیپشن زیادہ ہے۔ اصل میں کیا، حساب کا سریع، حساب کا جلد، بے شک اللہ حساب کا بہت جلد ہے۔ اچھا، یہاں 5ویں نمبر کے بارے میں کچھ سوال کیا گیا تھا۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، نہیں، اصل میں یہی ٹیکنیکل بات تھی کہ یہاں پہ 2 مرکب اضافی لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بات سنیں ذرا، انالیسس کریں نا اس کا۔ یہاں 2 مرکب اضافی لکھے ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی حرف عطف نہیں، لہٰذا ان کی یہ ہم 2 الگ الگ نہیں کر سکتے، یہ کسی خاص تناسب میں ہیں۔ پہلا والا مبتدا ہے، دوسرے والا خبر، ٹھیک ہے؟ مبتدا مرکب اضافی، خبر مرکب اضافی۔ بالکل 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 ٹھیک۔ اگر ہوتا مخافت اللہ رأس الحکمتی تو آپ کہتے ہیں حکمت کی چوٹی اللہ کا خوف ہے۔ تو کیونکہ اردو زبان میں اور عربی زبان میں مبتدا اور خبر ایک جیسے ہیں، مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا ہے۔
راس الحکمتی، حکمت کی چوٹی، مبتدا پہلے ہے نا، مخافت اللہ، اللہ کا خوف ہے. بالکل صحیح ہے. اگر یہاں لکھا ہوتا مخافت اللہ راس الحکمت، اگر یہ لکھا ہوتا، کیونکہ اردو اور عربی میں یہ چیز طے ہے کہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے، اس لحاظ سے ہم اس کا ترجمہ ایز سچ کریں گے. یہاں ایونچویلٹی ایسی ہے کہ وہ دونوں کو آگے پیچھے کرنے سے بھی ایک جملہ بن رہا ہے. صحیح وہ ہے جس میں مبتدا پہلے ہے اور پہلے ہی مبتدا کا ترجمہ آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ گرامیٹیکلی وہ ٹھیک ہے. بھائی دیکھیں، خبر اگر مرکب اضافی ہو تو معرفہ آ سکتی ہے اور آتی ہے. یہاں پہ دونوں مرکب اضافی ہیں. ٹھیک ہے، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب خبر کے طور پہ لائیں گے تو مضاف الیہ معرفہ ہو سکتا ہے. میرا پوائنٹ یہ سمجھیں آپ، وہ صفت کے طور پہ جب آتا ہے تو نکرہ ہوتا ہے. شروع میں ہم نے آپ کو جو بتایا تھا اس لیے کہ ہم آپ کو صفت پڑھا رہے تھے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، مالک مالک، حب محبت، جزاء جزا، یوم الدین بدلے کا دن، طیب پاک، حرث کھیتی. باقی آپ حضرات کا یہ ہوم ورک ہے، یہ آپ کل کر کے لائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.